أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ سورہ مدثر 29 پارے کی صورت ہے۔ آیت نمبر 25 تک کا درس ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 26 سے تلاوت ہوئی ہے۔ جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، ان قریب اس شخص کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ سقر دوزخ کا ایک نام ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں مختصر الفاظ میں بتایا کہ لا تبقی ولا تذر، اس میں جانے والا کوئی نہیں باقی رہے گا اور دوزخ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ کھالوں کو جلا دینے والی چیز ہے۔ انسانوں کی کھالوں کو دوزخ کی آگ جلا دے گی۔ علیہا 19، اس پر 19 کارندے مقرر ہوں گے۔ دوزخ کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو دوزخ سے نکلنے والے کافروں کو اندر دھکیلیں گے۔ انہی کا تذکرہ ہے کہ دوزخ کے آس پاس 19 کارندے مقرر ہوں گے، جن کو داروغ جہنم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں جب مشرکین نے سنی کہ دوزخ میں 19 لوگ ہوں گے اطراف میں، تو مذاق اڑایا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان 19 لوگوں کا مقابلہ تو میں اکیلے کر لوں گا۔ کافر ابو جہل اور ان کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں کافی ہوں اور 2 سے تم نمٹ لینا۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں ہیں اور ان میں جو مضامین ہیں، ان مضامین کا یقین نہ کرنا یہ بھی ایک جرم ہے، اور پھر ان مضامین کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں وہی ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے مذاق اڑایا ہے کہ جہنم کے اطراف میں جو فرشتے ہوں گے ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جواب دیا کہ وہ کوئی عام کارندے نہیں ہوں گے بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وما جعلنا عدتہم، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں
اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور یاد دہانی کرنے والی نصیحت ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک تو اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جو جہنم کے اطراف میں لوگ مقرر ہوں گے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے بلکہ وہ فرشتے ہوں گے، اور ان کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ اور فرشتوں کا تم کیا مقابلہ کرو گے؟ 19 فرشتے نہیں، تم ایک فرشتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ اس قدر طاقتور مخلوق ہے، اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ ایک فرشتہ سارے انسانوں کے لیے کافی ہے، تم ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ تو ان آیتوں میں ایک تو مشرکین کی طرف سے ان آیتوں کا جو مذاق اڑایا گیا اور بالخصوص فرشتوں کا مذاق اڑایا گیا اس کا جواب ہے، اور ان آیتوں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض دفعہ اہل مسلمان یعنی مسلمانوں میں بھی دین کی کوئی ایسی بات جو اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہوتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یعنی دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا اس کو ہلکا اور معمولی سمجھنا اور اس کا مذاق اڑا دینا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بسا اوقات اس طرح کا مذاق انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ اس طرح کا مذاق اڑانا۔ کلا والقمر، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی کہ جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، انہا لإحدی الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، نذیر للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے چاہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اور وہ پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں۔ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ نیک اعمال اس کی طرف سے آگے بھیجا جاتا ہے۔ بظاہر یعنی ان آیتوں سے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل اس کی طرف سے آگے بھیجا جاتا ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو اچھی چیز سامنے آئے گی، اور اگر اس نے کوئی برا عمل کیا ہوگا تو برائی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ آگے جو لوگ جہنم میں گئے ہیں ان کے بارے میں اہل ایمان پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنہ نخوض مع الخائضین، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، وکنہ نکذب بیوم الدین، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم یعنی جہنم میں جانے کے 4 سبب بیان فرمائے ہیں، اور وہ چاروں باتیں جہنمیوں کی زبان سے بیان کی گئی ہیں کہ اہل جہنم جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ بنی جہنم میں آنے کی، یعنی کون سی ایسی تمہاری بدعمالیاں تھیں جن کی وجہ سے تمہیں جہنم میں آنا پڑا،
تو وہ پہلی وجہ بتا رہے ہیں لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلی وجہ۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ معلوم یہ چلا کہ نماز کا چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اہل جہنم اپنے جہنم میں جانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غرباء اور فقراء کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ، اور تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتیں کرتے تھے، بے بنیاد باتیں، غلط باتیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک ہلاکت کی وجہ ہے کہ انسان ایک تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، بری دوستیاں، بری صحبتیں، غلط بیٹھکیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو جہنم میں جانے والے اپنی ہلاکت کی تیسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، ان کی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے، ان کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہو گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں روز جزا کا، آخرت کا یقین نہیں تھا، ہم جھٹلاتے تھے، ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے انکار کر دینا، وہ تو کافر کا عمل ہے، کافر آخرت کا انکار کرتا ہے، مرنے کی بات کی، زندگی کا انکار کرتا ہے زبان سے، اور ایک ہے کہ اپنے عمل سے ایسا عمل ظاہر کرنا کہ انسان کی زندگی سے محسوس ہو رہا ہو کہ اس کو آخرت کی بالکل فکر نہیں، غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی۔ یہ کافر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ ایمان والوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، مصروف ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو مرنا ہی نہیں ہے، یہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کو آخرت میں حساب و کتاب بھی نہیں دینا۔ تو یہ چار وجہیں ہیں جہنم میں جانے کی، اور فرماتے ہیں حتی اتانا الیقین، اسی طرح کی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے تھے اور اچانک سے قیامت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کی کام نہیں آئے گی۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے گناہ ایسے سنگین ہیں اور ایسے سنگین جرائم ہیں کہ کوئی سفارش کرنے والا ان کے لیے سفارش بھی کرنا چاہے گا کل قیامت کے دن تو اس کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن کریم ساری نصیحت کی کتاب ہے اور یہ لوگ منہ موڑتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نصیحت سے بھاگنے والوں کو جنگلی گدھے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح جنگل کا جانور شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نصیحت کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے آسمانی کتابیں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اگر آخرت کی ان کو فکر ہوتی تو یہ لوگ ضرور نصیحت قبول کرتے، نصیحت مانتے، نصیحت سے بھاگتے نہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو پڑھے، اس کو سنے، اس پر عمل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی اللہ اس بات کے اہل ہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ وہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے میں۔ سورہ مدثر الحمدللہ ختم ہو گیا۔
صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ وسلم.